کا ہے۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے، تو جیسے ان کے پاس قریب مہمان بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھا، مہمان نے دیکھا، کیونکہ وہ جو چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی سے وہ لکھ رہے تھے، وہ چراغ کا تیل ختم ہو گیا، وہ چراغ بجھنے کے بالکل قریب ہوا۔ تو اس مہمان نے عرض کی، اے بادشاہ وقت، کیا میں آپ کے چراغ میں تیل ڈال دوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، نہیں، مہمان سے خدمت لینا اچھی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس نے عرض کی، آپ ایسا کریں، اپنے کسی غلام کو جگا دیں، وہ تیل ڈال دے گا۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، وہ ابھی سوئے ہیں، تو میں خود اٹھ کے تیل ڈال دیتا ہوں۔ کہ وہ خود اٹھے اور وہاں سے تیل اٹھایا اور اپنے چراغ میں ڈال دیا۔ جیسے وہ چراغ میں تیل ڈالا تو وہ چراغ تو جلتا رہا، پھر واپس آئے، پھر وہ فرمانے لگے کہ جیسے دیکھو، جب سے میں جیسے اٹھا ہوں جا کے تیل ڈالا، پہلے میں عمر تھا اور جیسے میں واپس آیا ہوں میں عمر ہوں، کوئی میری شان میں کمی نہیں آئی۔ کیونکہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ان بزرگ لوگوں کے احکامات پہ عمل کریں، ان کے طریقے اپنائیں، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کوئی میرے مقام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی کرنے والا ہو۔ وہ فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی کرنے والا ہو۔ انہیں سوچا اگر میں تکبر کروں، اس کو مہمان کو بھی کام پہ لگاؤں، وہ بھی کام کر دیتا، اگر کسی غلام کو اٹھا دیتے وہ بھی کر دیتا، لیکن آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں خود چل کے اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لوں گا، کیونکہ وہ لوگ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ ان کا مقام اتنا زیادہ تھا، انہوں نے 2 سال حکومت کی، لیکن اتنا پیار محبت سے حکومت کی، اتنا ادب کے ساتھ کی، اتنا ان کے حکومت میں انصاف تھا، عدل و انصاف تھا، کیونکہ کبھی کوئی گڑبڑ، کوئی لڑائی جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ان کا یہ مقام تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتے اور تکبر سے آزاد رہتے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں صفا مروہ کے درمیان موجود تھا کہ میں نے خچر پر سوار ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے آگے آگے غلام تھے، اور وہ لوگوں کو پر سختی کے ساتھ لوگوں کو ہٹا رہے تھے کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، انہی راستے سے ہٹا رہے تھے۔ کچھ ہی عرصہ بعد میں نے بغداد شریف میں آ گیا، وہاں پہ ایک پل پر میں کھڑا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ننگے پاؤں اور ننگے سر اور اس کے بال بڑھے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں، یہ مجھے لگ تو رہا ہے وہی بندہ ہے۔ میں اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، تو مجھے غور سے دیکھ رہا ہے؟ تو وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یار آپ مجھے دیکھے ہوئے لگتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کیسے مجھے جانتے ہیں؟ پھر انہوں نے واقعہ بتایا کہ میں نے آپ کو مکہ پاک میں دیکھا تھا، یہی صورتحال تھی۔ اس نے عرض کی ہاں بالکل اللہ کے ولی، بالکل میں تھا، کیونکہ میں نے ایسی جگہ پہ تکبر کیا جہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں پہ لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے ایسی جگہ پہ رسوا کیا جہاں پہ لوگ تکبر کے ساتھ شان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو بندہ اللہ معاف کرے، جو بندہ تکبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک خالق ہے۔ اس نے کہا میں ایسی جگہ تکبر کیا جہاں لوگ عاجزی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی جگہ رسوا کیا جہاں لوگ تکبر کرتے ہیں۔ یہ احیاء علوم میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1094۔